إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر کرے، دین اور دنیا کی نعمتیں سعادتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ معافی والا، درگزر والا معاملہ اپنائیے اور نیکی، اچھائی، بلائی اور خیر کا آپ حکم دیجئے، اور جو لوگ جہالت برتنے والے ہیں، جو لوگ جاہلیت والے ہیں، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اعلیٰ صفات سے نوازا۔ ان صفات میں سے ایک عظیم صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دینا، درگزر کرنا، اپنے دل کو صاف رکھنا۔ کسی نے زیادتی کر لی ہے تو اس سے صرف نظر کر لینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا عظیم پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی بڑے عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا عمدہ اور اعلیٰ کہ انسانیت نے اتنا اعلیٰ اخلاق کسی اور کا نہیں دیکھا۔ آدمی کے بارے میں سب سے بہتر گواہی آدمی کے بیوی اور بچوں کی اور آدمی کے متحد کام کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں،
10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ انسان کے متحد ہوتے ہیں انسان کو ان پر طاقت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور انسان اپنے متحد لوگوں کے ساتھ بسا اوقات ظلم والا، زیادتی والا اور اسی طریقے سے غلط رویہ انسان اپنا لیتا ہے، کیونکہ جو انسان کے دوست احباب ہیں وہ برابری کی سطح پر ہیں، انسان ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے، اور جو انسان سے بڑا ہے انسان اس سے دب کے رہتا ہے، لیکن وہ جو انسان کے متحد ہو، انسان کا ملازم ہو، انسان کا خدمت گزار ہو، اور جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اگر انسان اس پر زیادتی کر لے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ متحد بھی ایسا کہ اگر انسان اس کے ساتھ کسی قسم کا ناورا سلوک کر لے تو وہ بھی آگے سے اف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی اور خادم پر ہر طرح کی طاقت، سلطنت، قوت اور بڑائی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے اخلاق میں سب سے اچھے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ چھوٹا عرصہ نہیں، ایک لمبی مدت 10 سال تک مدینہ المنورہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے اس بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے کہتی ہیں اللہ کے نبی، میری یہ تمنا اور چاہت ہے، میرا یہ شوق اور لگن ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا ہو اور وہ آپ کی خدمت کرے، یہ اعزاز مل جائے، یہ شرف اور مقام مل جائے، میرے اس بیٹے کو آپ اپنے خادم کے طور پر قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے بچے ان کو خادم کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ویسا ہی بچپنا جیسے بچپنے میں بچے کرتے ہیں، کبھی کام کے لیے بھیجا، بازار میں گیا، بچے کھیل رہے ہوتے، میں ساتھ مل کر کھیلنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہوتا وہ میں بھول جاتا، لیکن قربان جائیے اس اعلیٰ اخلاق کو، اس معافی والے اخلاق کو، درگزر کرنے والے اخلاق کو، فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے، ما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افقت، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سخت بات کرنا تو دور کی بات ہو، گالی دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی سخت کلمہ کہنا یہ بھی بڑی دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چہرے پر سلوٹ پڑی ہو اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی ناپسندیدگی والا کوئی کلمہ نکلا ہو، ایسا 10 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ اور اگر میں نے کچھ کر لیا، میں نے کوئی غلطی کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا لما صنعتہ، انس یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ اور کہتے ہیں اگر مجھے کسی کام کا کہا اور میں نے وہ کام نہ کیا، 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں کہا لما ترکتہ، انس یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا؟ کتنا بڑا اخلاق ہے۔ میں اور آپ بھی سوچیں، ہم بھی گھر میں ہوتے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں،
بچوں کے ساتھ تو بسا اوقات ہم درگزر کر جاتے ہیں، لیکن جو اپنے متحد کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اپنے خادم کو کبھی اف تک نہ کہا اور کسی بات پہ ڈانٹا نہ، اسی لیے کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، سب سے اچھا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ سے محبت کا دعویٰ بھائیو بڑا آسان ہے، لیکن آپ کی سیرت کو اپنا کے حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن بننا یہ کمال ہے، یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے اس عظیم استاد صحابی رسول سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اخلاق کا جو تذکرہ تورات میں آیا ہے، آپ تورات کے عالم دین ہیں، آپ نے تورات پڑھی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعلیٰ کردار، آپ کی عمدہ صفات، اس کے بارے میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس میں سے کچھ بیان کیجئے۔ تو ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ہمارے موضوع کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر سے نہیں۔ کسی نے ظلم کر لیا، کسی نے زیادتی کر لی، کسی نے نازیبا کلمہ کہہ دیا، کسی نے عزت اچھال دی، کسی نے تکلیف دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیتے تھے۔ بھائیو یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہ دیا جائے اس وقت تک مردانگی نہیں ہے۔ بھائیو مردانگی یہ ہے کہ آگے والے کے ظلم پہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے آگے والے کو معاف کر دینا۔ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولیکن یعفو و یصفح، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور تورات میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، لیکن آپ معاف کر دیتے، درگزر کرتے، صرف نظر کر دیتے، کسی کی غلطی جو ہوتی اس کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، سب سے سچی گواہی وہ انسان کے اپنے گھر کے اندر سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان باہر بسا اوقات کوئی اور کھول پہن لیتا ہے، انسان کا چہرہ اور کردار گھر کے باہر بسا اوقات بدل جاتا ہے، لیکن انسان کی حقیقت وہ ہوتی ہے جو گھر کے لوگ جانتے ہیں۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ۔ میں جب اس حدیث پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، ولا امرأۃ ولا خادمہ، نہ کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی خادم کو مارا، بلکہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو کبھی نہیں مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ صرف ایک موقع پہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہوتے، دشمن میدان جنگ میں صفے باندھ کے کھڑا ہوتا، صرف وہی ایک جگہ ہے جہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارتے تھے، کاٹتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ وما نیلا منہ شیء قط،
فینتقم، کبھی آپ کو کوئی تکلیف دی گئی ہو اور آپ نے اس پر کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے اور 21 سال کے ظلم ہیں۔ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اور 8 سال مدینہ المنورہ میں۔ ان 21 سالوں میں کتنے ظلم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ کے صحابہ کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گندگی آپ کی پشت پر پھینکی گئی، آپ کے صحابہ کو کوڑے مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کی جتنی قسم کی تکلیفیں ہیں ساری دی گئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کو اتنی تکلیف اور اذیت نہیں دی گئی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا حمزہ کا لاشا ہے، صحابہ کی تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں اور صحابہ پر ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ جو صبر اور استقلال کے پہاڑ صحابہ تھے وہ بھی کفار کے ظلم پر بلبلا اٹھے تھے۔ اس 21 سالہ ظلم کے بعد جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں موجود ہیں، بھائیو ذرا سوچے، انسان کے پاس طاقت ہو، انسان کے پاس حکومت ہو، انسان سب کچھ کر سکتا ہو اور ظلم کی بھی ایک لمبی داستان اور تاریخ ہو، وہاں پر صحابیات کی عزتیں ہو، وہاں پر سنگلوں کے اندر بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ابو جندل رضی اللہ عنہ ہو، وہاں پر انگاروں پہ تڑپتے ہوئے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ ہو، یہ سارے ظلم جو ہیں وہ یاد ہیں۔ اور آج طاقت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، زور بھی ہے، حکومت بھی ہے، پاور بھی ہے، اقتدار بھی ہے، آج سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں آپ کے عفو در گزر پہ، میں اور آپ تھوڑی سی تکلیف پہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، دل کے اندر نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو ہم توڑ دیتے ہیں، لیکن ذرا اس بات کا تصور کیجئے 21 سالہ ظلم ہے، ایک حرف میں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج کسی بھی قسم کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے ظلم کا انتقام نہیں لیا، الا ان ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، صرف ایک جگہ انتقام لیتے تھے جب اللہ کی حدوں کو پامال کیا جاتا تھا۔ کوئی اللہ کی حدوں کو پامال کرتا، شراب نوشی کرتا، برائی اور بدکاری کرتا، تہمت لگاتا، اللہ کی حدوں کو اگر پامال کیا جاتا پھر آپ انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق پر قربان جائیں۔ بھائیو یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے، یہ اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت ہے۔ ابو سفیان جنہوں نے احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ شہید ہوئے، صحابہ زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ زخم آئے، آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے، آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی،
اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ اور غزوہ خندق کا موقع، جس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جب لشکر اوپر سے بھی آ رہے تھے، پہاڑوں سے بھی لشکری دستے اتر رہے تھے، ومن اسفل منکم نشیبی علاقوں سے بھی لشکر آ رہے تھے، پوری دنیا غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف امڑ آئی تھی، اور تمہارے دل حلقوں میں آ کے خوف کی وجہ سے پھنس گئے تھے۔ جب خوف کا شدید عالم تھا اور پوری انسانیت تمہارے خلاف اکٹھی تھی، اس لشکر کی قیادت بھی ابو سفیان کرنے والے، لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق پہ۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے ہم پناہ دیں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق، اتنا اعلیٰ کردار، یہ عفو درگزر، یہ معاف کر دینا، یہ دل کی صفائی، پھر آپ کیوں سید الاولین والآخرین نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہنے والے۔ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یعفون عن المشرکین واہل الکتاب کما امرہم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکین کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْعَذَابِ، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ سوچئے کن کو معاف کر رہے ہیں؟ مشرکین کو، یہود و نصارہ کو۔ بھائیو، میں اور آپ تو اپنے سکے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دشمن جو میدان جنگ میں بھی قتل کرتا ہے، جو میدان جنگ کے باہر بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کی تکلیفوں کے مقابلے میں جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک اور بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں بھی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، ہم سب نے اس کو سنا ہے، لیکن آج تھوڑا سا ہم اس پہ غور کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے نجد کے علاقے کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحرا کا علاقہ ہے، کانٹے دار درخت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بکھر کر ان کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچے تپتے ہوئے صحرا میں آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ لڑائی کی تھکاوٹ ہے، پھر سفر کی تھکاوٹ ہے، اور دوپہر کا سخت گرمی کا وقت ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ درختوں کے نیچے بکھر کر لیٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، ہم نے کوئی آواز سنی تو ہڑبڑا کے اٹھے، آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے لیٹے تھے ادھر سے آئی تھی۔ ہم بھاگے بھاگے گئے تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایک دیہاتی کافر وہ وہاں پر خوف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، صحابہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ جب تم چلے گئے میں بھی لیٹ گیا، میں نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی، یہ کافر آیا، اس نے میری تلوار پکڑی، مجھے بیدار کیا، میری گردن پہ تلوار رکھ کے کہا من یمنعوک منی،
تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ قلت اللہ، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان اور یقین دیکھیے، یہ یقین کی انتہا دیکھیے۔ ذرا تصور کریں میری اور آپ کی کن پٹی پہ گن ہو، ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، یقین اور توکل اور بہادری کس درجے کی، اس کے ہاتھ میں تلوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھے، وہ کہتا ہے میں یمنعک منی، آج کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اس کافر نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے 6 بار سوال کیا، آپ نے پھر جواب دیا۔ آپ کے اس یقین کو دیکھ کے وہ کافر کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلم یعاقبہ، آپ نے اس کافر کو کچھ نہ کہا جو جان لینا چاہتا تھا، اس کو جان بخش دی۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بھائیو، مجھ کو اور آپ کو اسی اخلاقیات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات نہیں توڑنے چاہیے، گھروں میں دیواریں نہیں کھڑی کرنی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم اور زیادتی ہو اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے اور جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بڑی ہی اعلیٰ، بڑی عمدہ اور اجلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے اعلیٰ سیرت و کردار کو سیکھا، اور ان کی زندگی بھی عفو و درگزر کے باب میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث، اس حدیث سے پہلے شیخ سعدی نے ایک حکایت نقل کی ہے، اس حکایت کو ذرا سنتے ہیں۔ ایک جگہ پر مٹی پڑی ہوئی ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو اٹھا کے جب سونگا تو اس سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو وہ اپنی طرف سے خیالاتی مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ اس مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا گیا یہ تیرے اندر خوشبو کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اندر گلاب کا پودا لگا ہوا تھا، اس کی صحبت، اس کی ہمسائیگی کی وجہ سے وہ پھولوں کی خوشبو میرے اندر بھی آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ کرام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی جو خوشبو ہے وہ سونگھنے کو ملتی ہے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر جو تہمت کا واقعہ ہے، اتنا دردناک واقعہ ہے، اگر انسان اس واقعے کو پڑھے تو انسان کا دل پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے، اور انسان بغیر آنسو بہائے ہوئے اس واقعے کو نہیں پڑھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی پہ تہمت ہے۔ ابو بکر صدیق اس کائنات کے سب سے بڑے ولی صدیق اکبر، ان کی پاک باز بیٹی پر تہمت ہے۔ اور کس قدر پریشانی کا یہ معاملہ ہوتا ہے، انسان کی بیوی اور اس کی بیٹی کی عزت پہ اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو سوچیں انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ انسان جو ہے وہ قتل کرنے تک چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان سب کو معاف کر دیا، بلکہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، مصطح رضی اللہ عنہ نے جو تہمت میں شریک تھے، ان کو گھر کا خرچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ جب بیٹی پہ تہمت لگائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرچہ دینا بند کر دیا کہ تم نے میرے احسان کا اچھا بدلہ دیا کہ میں تیرے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں اور تو نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، دل کو صاف رکھا کرو، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ بھائیو ذرا سوچیں، جس نے بیٹی پہ تہمت لگائی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اخلاقیات کی تعلیم دی۔ فرمایا ٹھیک ہے اس نے اپنی نادانی سے غلط بات کر لی، دل کو تکلیف دی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، لیکن اپنی ذات کو نہ سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو سوچو۔ تم معاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے۔ تم بڑی غلطیاں معاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بڑی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر کے اپنی عظیم جنت میں داخل کر دیں گے۔ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر انہی صحابی کو وہ خرچہ جو دیتے تھے دوبارہ شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت بنانے کی، آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی احد کے دن سے بھی بڑھ کر کبھی آپ کو تکلیف ملی ہے؟ احد کا دن، جس دن آپ کے بڑے ہی قریبی اور عظیم صحابی وہ شہید ہو گئے 70، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی زخمی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی، اور کافروں کو ابتدا کے اندر غلبہ اور طاقت مل گئی۔ اللہ کے نبی کیا احد سے بھی مشکل دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہاں، جب میں نے مدینے والوں سے بیعت کی، بیعت عقبہ، اس بیعت کو کرنے کے بعد جب شیطان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں خبردار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے بیعت کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر کے مکہ المکرمہ آئے، یہ مینا کے قریب بیعت ہوئی، مکہ آئے تو کسی نے آپ کو پناہ نہ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اتنا غمگین تھا کہ میری ہوش قائم نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے نہیں پتا کہ میں طائف کے رستے پہ چلتے چلتے کب میں قرن ثعالب نامی جگہ پہ پہنچ گیا۔ وہاں پر اچانک ایک بدلی ہے اور جبریل امین کا نزول ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں
اللہ کے نبی آپ آج بہت غمگین ہیں، بہت دکھی ہیں، آپ کا دل آج ٹوٹا ہوا ہے، غموں سے آپ بھرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ اللہ کے نبی یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اللہ کے نبی یہ دو پہاڑ میں لا کے درمیان میں ان کو رکھ کے پیس دوں۔ آپ اتنے غمگین ہیں کہ کبھی اتنا غم میں آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ تو تصور کیجئے اگر میری اور آپ کی یہ حالت ہو بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، انی لارجو، مجھے امید ہے، ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے۔ آج دکھی ہوں، آج ظلم انہوں نے کیے ہیں، آج میں غمگین ہوں، آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج اس کٹھن مرحلے میں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ انہی سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تم واپس چلے جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت نصیب کر دے۔ آئیے بھائیوں، میں اور آپ بھی اپنے بھائیوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ یہودی لبید بن العاصم جس نے جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفا ملی، یہودی کو پکڑ کے لایا گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے بکری کے اندر زہر ملا کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا دیا تھا، جس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب بھی آپ نے محسوس کیا، اس عورت کو جب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا۔ اور احد کے اندر جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، بڑا کٹھن دن تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو، میرے قبیلے کے لوگوں کو، یا اللہ انہیں تو معاف کر دے، یہ مجھے صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکے۔ اندازہ کریں سامنے 70 لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور میدان جنگ میں زخموں سے صحابہ تڑپ رہے ہوں، اور وہاں پہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہنا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی بڑا عظیم اخلاق والا نبی ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو بھی ایسی ہی سیرت بنانے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے، ہمارے گھر وہاں پر سکون، راحت، آرام اور بھائی چارہ، محبتیں، الفتیں آ جائیں، معاشرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں، یہ جو دیواریں ہیں یہ گر جائیں، یہ جو تعلقات ہم نے توڑ دیے ہیں وہ پھر جڑ جائیں، تاکہ ہم حقیقی معنی میں اس عظیم نبی کے ماننے والے بن جائیں جس نبی کی سیرت و کردار بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ آج رات بعد از نماز عشاء اپنی اس مسجد میں اس جماعت کے عظیم مبلغ قاری محمد صہیب میر محمدی حافظہ اللہ، ان کا درس قرآن ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کا درس انسان کو سننے کو مل جائے، ضرور شرکت کریں، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے۔ حافظ عبدالرؤف یزدانی
ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعائے صحت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور دیگر جو بیمار ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے دلوں کی بیماریوں کو بھی، جسمانی روحانی ساری بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ 17 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء جامع مسجد عائشہ لال مل چوک فیکٹری ایریا فیصل آباد میں سیرت سید البشر کانفرنس ہے، جس میں مولانا حنیف ربانی، مولانا بنیامین عابد صاحب، مولانا زبیر قاسمی، مولانا آصف النذیر محمدی اور دیگر علماء خطاب فرمائیں گے۔ دینی پروگراموں میں شرکت کر کے اپنی روح کی تازگی کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شوق اور لگن سے پڑھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سیرت کو اپنے سینے سے لگانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، یا اللہ حلال وسیع بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں پر بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو طاقت غلبہ یا اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کو اپنے گھروں میں اپنی ذاتوں پر بھی نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی تقوی والے مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ معاف کر دینے والے، دلوں کی صفائی رکھنے والے مسلمان بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی تازگی اور لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ نفرتیں یا اللہ ان کو ختم فرما دے، حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔